Okay, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. I hope my screen is visible. So I will begin with the recitation of the Holy Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. La traduction française: sur ce monde et sur l'autre, il t'interroge aussi au sujet des orphelins. Dis-leur, c'est un acte de grande bonté que de promouvoir leur bien-être. Et si vous entretenez des relations avec eux, n'oubliez pas qu'ils sont vos frères. Et Allah sait distinguer celui qui veut créer du désordre de celui qui désire promouvoir le bien-être des orphelins. Et si Allah l'avait voulu, il vous aurait fait subir l'adversité. Assurément, Allah est puissant et sage. Et n'épousez pas les femmes idolâtres avant qu'elles ne soient devenues croyantes. Même une esclave croyante vaut mieux qu'une idolâtre, quand bien même celle-ci vous plairait beaucoup. Et ne donnez pas en mariage des croyantes aux idolâtres avant que ceux-ci ne deviennent croyants. Même un esclave croyant vaut mieux qu'un idolâtre, quand bien même celui-ci vous plairait beaucoup. Cela appelle au feu, tandis qu'Allah, par son commandement, vous appelle au paradis et au pardon. Et il fait clairement comprendre ces signes aux hommes afin qu'ils se souviennent. So the English translation to these verses, so Baqarah verses 221 and 222. Yes, that you may reflect upon this world and the next. And they ask thee concerning the orphans, say, promotion of their welfare is an act of great goodness, and if you intermix with them, they are your brethren. And Allah knows the mischief maker from the reformer, and if Allah had willed, he would have put you to hardship. Surely Allah is mighty and wise. And marry not the idolatrous women until they believe. Even a believing bondwoman, a slave, is better than an idolatress, although she may highly please you. And give not believing women in marriage to idolaters until they believe. Even a believing slave is better than an idolater, although he may highly please you. These call to the fire, but Allah calls to heaven and to forgiveness by his command, and he makes his signs clear to the people that they may remember. अब इन आयत का उर्दू तर्जुमा भी मैं पढ़ता हूँ. दुनिया के बारे में भी और आखिरत के बारे में भी, और वो तुझसे यतीमों के बारे में पूछते हैं, तो कह दे उनकी इस्लाह अच्छी है, और अगर तुम उनके साथ मिलजुल कर रहो तो वो तुम्हारे भाई बंद ही हैं. और अल्लाह फसाद करने वाले का इस्लाह करने वाले से फर्क जानता है, और अगर अल्लाह चाहता तो तुम्हें जरूर मुश्किल में डालता. यकीनन अल्लाह कामिल गलबा और हिकमत वाला है. और मुशरिक औरतों से निकाह ना करो यहाँ तक कि वो ईमान लाएं, और यकीनन एक मोमिन लोंडी एक आजाद मुशरिका से बेहतर है, खा वो तुम्हें कैसी ही पसंद आए. और मुशरिक मर्दों से अपनी लड़कियों को ना
ब्याह करो यहाँ तक कि वो ईमान ले आए और यकीनन एक मोमिन गुलाम एक आज़ाद मुशरिक से बेहतर है खा वो तुम्हें कैसा ही पसंद आए। ये वो लोग हैं जो आग की तरफ बुलाते हैं और अल्लाह अपने इज़्न से तुम्हें जन्नत की तरफ और बख्शिश की तरफ बुला रहा है। और वो लोगों के लिए अपने निशानात खोल खोल कर बयान करता है ताकि वो नसीहत पकड़े। Donc, dans ces versets, le début où ça dit « dunya wal akhirah » dans le monde et l'au-delà, ça c'est en fait une continuation du verset avant. Donc, dans le verset avant, si on lit, ça dit que, le verset de 120 que j'ai couvert samedi, ça dit à la fin du verset, ça dit كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون, que dans cette façon, Allah, il vous explique ces signes afin que vous réfléchissiez. Donc ici, il a dit que vous réfléchissiez dans le monde et dans l'au-delà. Donc c'est une partie qui est liée avec le verset avant. Puis après ça, Allah parle des orphelins. Donc avant, on a couvert plusieurs versets qui parlaient de la guerre et quoi faire dans la guerre, avec qui on peut combattre tout ça, comment faire les préparations. Donc, malheureusement, le résultat de la guerre est qu'il y a beaucoup de gens, surtout les hommes, mais en général, il y a des adultes qui sont morts et par conséquent, les enfants n'ont pas de parents et ils deviennent des orphelins. Donc, les orphelins, malheureusement, sont une conséquence de la guerre. On peut voir ça dans toutes les guerres qu'on a vues très récemment aussi, dans les conflits en Syrie, en Afghanistan, en Ukraine aussi. Il y a beaucoup d'enfants qui ont perdu leurs parents. Donc, Allah dit que c'est une question naturelle qui vient, que les musulmans, parce qu'on parle de la guerre, donc ils ont demandé de les orphelins et quoi faire avec les enfants qui ont perdu leurs parents. Donc, Allah dit, Islahu lakum khair, que c'est un acte de bonté que de promouvoir leur bien-être. Ça veut dire prendre soin des orphelins est un acte de bien. Donc, il y a plusieurs hadiths du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam aussi, où il a parlé des orphelins et les bénédictions qui sont liées avec le traitement des orphelins. Donc, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, par exemple, il a dit que moi et la personne qui prend soin des orphelins seront comme les deux doigts, c'est-à-dire qu'ils vont être très proches. Et puis, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit aussi que la meilleure maison des musulmans est celle où les orphelins sont bien traités. Et puis, si on lit, même avant, j'ai lu quelques versets aussi, ça fait peut-être une semaine, mais Allah a dit que pour chercher l'amour de Dieu, pour chercher l'amour d'Allah, il faut prendre soin sur les orphelins et dépenser notre argent sur les orphelins. Donc, il y a beaucoup de vertus en islam pour les gens qui prennent soin des orphelins aussi. Il y a aussi des hadiths qui disent qu'une personne qui prend soin d'un orphelin et il lui donne une bonne éducation, il va avoir une récompense avec Allah aussi. Donc, et puis, justement, quand on prend soin des orphelins, une autre question qui vient dans la tête est que, pas une question, mais une conséquence est qu'il y a des gens qui maltraitent les orphelins aussi, ou ils vont peut-être les abuser. Si on regarde les statistiques aussi, il y a beaucoup de statistiques qui montrent que les enfants qui sont dans les maisons pour les orphelins, tout ça, il y a beaucoup d'abus, il y a des problèmes avec eux. Donc Allah, il nous rappelle que Wallahu ya'lamul mufsida min al-muslih, que Allah, il sait qui fait le désordre et qui fait le bien. Donc les personnes qui prennent soin des orphelins,
il ne faut pas prendre avantage des enfants, il ne faut pas les maltraiter, il faut les bien traiter et il faut savoir qu'Allah, il sait qu'est-ce qu'on fait et on va être questionnable devant lui. Le Coran aussi, dans le chapitre 4, Surat An-Nisa, parle aussi du fait que si on prend soin des orphelins, et si leurs parents les a laissés beaucoup d'argent, il ne faut pas prendre leur argent pour nous, il ne faut pas manger leur argent, on peut juste utiliser l'argent pour prendre soin des enfants, mais il ne faut pas abuser cet argent qui appartient aux enfants. Si au besoin, Allah dit que pour la personne qui est pauvre, il peut prendre l'argent à son besoin, mais c'est tout. Il ne faut pas l'abuser. Et puis après ça, dans le prochain verset, une autre question qui vient parce qu'il y avait beaucoup de guerres, il y avait des prisonniers qui sont venus, qui étaient dans le soin des musulmans. Donc ensuite, elle a dit que faites parler mariage avec les idolâtres jusqu'à ce qu'ils commencent à croire. Donc ça, c'est une règle générale pour nous, pour l'islam, qu'on n'a pas le droit de faire les mariages avec les idolâtres. Donc les hommes peuvent avoir les mariages avec les gens du livre, donc les gens qui sont religieux, mais en principe, c'est toujours mieux de marier un musulman ou une musulmane. Donc, le prophète Mohammed, c'est vrai qu'il a donné ou que le Coran a donné la permission de marier les gens du livre, mais c'est juste une exception. C'est pas encouragé. Donc, quand on peut, on devrait marier les musulmans. Entre nous, les musulmans devraient se marier. Et la raison, parce que le mariage, c'est un contrat entre deux personnes et les deux personnes doivent vivre ensemble et ils devraient partager les mêmes principes. Et si on ne partage pas les mêmes principes, la vie devient plus difficile. Le premier calife, lui aussi, il a dit il a donné quelques exemples des problèmes de compatibilité. Donc, Huzur a dit que ça, c'est pourquoi on devrait ou on peut marier les musulmans. Mais ça dit que, ici, ça dit jusqu'à ce qu'ils croient. Donc, ça veut juste dire que, tant que musulman, on devrait toujours donner le message de l'islam à tout le monde. Donc, même avec les idolâtres qu'on connaît, on devrait quand même lui donner le message de l'islam et leur faire l'établir pour qu'ils croient en Allah. So in these two verses that I recited today, in the beginning, this part that says في الدنيا والآخرة, in the world and the next, it may be unclear, but this is actually linked to the previous verse, in which Allah says at the end, He says that thus does Allah show you His signs, so that you may reflect. So Allah is saying that so that you may reflect in this world and the next world. So after this, the previous verses were talking about war and how to fight, who to fight, what to do, what not to do. And so unfortunately, one of the unfortunate consequences of war is that there are many kids who are left without parents, and especially without fathers. So this was a natural question when speaking about war that came to the minds of the Muslims. And so they asked, says, يَسَلُونَكَ, they ask you about the orphans. And Allah says, قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ, that promotion of the welfare, taking care of them and educating them is good. So if we look into the ahadith, there are many ahadith that speak about the blessings of taking care of the orphans and the virtue in that. So the Holy Prophet ﷺ said that I and the person who cares for the orphans will be like the two fingers on one hand on the Day of Judgment, which shows that they will have a close relationship. Then the Holy Prophet ﷺ said that the best house of the Muslims is the house in which orphans are well treated.
And then if we read in the Holy Quran also, I also mentioned this, I think last week, that one of the ways that we should spend our wealth is on the orphans. So there is a lot of importance to feeding the orphans and taking care of the orphans and educating them. And we should also consider this. And even in the Jamaat, we have different funds. So we have the Sayyidina Bilal Fund, which is specifically to help orphans around the world. So this is one way that we can be a part of the people who help the orphans. And another question at the end, Allah says, "Wallahu ya'lamu al-mufsida min al-muslih," that He knows the mischief maker from the one who does good, or the one who reforms. So unfortunately, what else we see is that people who take care of orphans, or people who may take care of foster children, often those children are not well treated and they are abused. And this also is a big problem. So Allah here tells us that if we are in that position that we're taking care of an orphan, then Allah knows our behavior. Allah knows who is good and who is bad. So we should always remember that we are going to be answerable to Allah, and He will ask us, and we will have to answer those questions. If we read elsewhere in the Quran, in chapter 4, Surah An-Nisa, Allah also says that for those people who are taking care of orphans, and if those children's parents have left them a large inheritance, then that inheritance belongs to the children. They should not abuse that money. The only exception is that for the people who are poor, they should use that money to take care of the orphans, but they should not use that money on themselves, and they should not abuse that fund, because that fund has been entrusted to them. And so it says that when the orphans are ready, when they come of age, when they are independent, they should receive whatever their parents have left for them. So we should always remember that taking care of the orphans is a great virtue in Islam. And if ever we are in that situation, then we should fulfill our duties and remember that Allah is watching us, and Allah knows whether we are among the good or among the bad. And then in the next verse, Allah here says that another consequence of war, another question of war, is that when people are mixing together, so then, because a lot of the wars were with the idolaters, and many of these idolaters became the prisoners of war. And as we know, Islam also instructs us to take care of the prisoners as well. And some of these prisoners may have stayed in the areas of the Muslims. So the question of marriage comes. And so Allah says that you should not marry an idolater until they become Muslim. And so the reason for this is that when two people get married, they should also share the same mindset and the same principles, so that their marital life is easier. So there are some exceptions in which Muslims can marry non-Muslims, and but they should be people of the book. And again, these are only exceptions. These are not general rules, and these are not encouraged. So wherever possible, a Muslim should marry another Muslim, so that the house, the principle of the house, and the environment of the house is the same, and so that there are not conflicts between the couple. And so Allah says that hatta yu'minu, that until they believe. So this does not mean that you should marry them and then preach to them and then they believe. It means that because you're living in a mixed society, you should continue to preach to people, and you should continue to give the message of Islam, because that is our duty as Muslims. We should give the message of Islam to everybody. And then if someone happens to convert to Islam, then you can discuss the question of marriage. But the purpose of that conversion, this goes without saying, but the purpose of that conversion should not be to marry. So we should convey Allah's message, and the people who accept that message should do it to accept that message and not for any other motive. So this is just something that we should keep in mind, that the marriages to people of the book are exceptions. They are not the norm, and that idolaters should not be married, and ideally a Muslim should marry another Muslim. तो ये जो आयत है जिनकी तिलावत मैंने आज की थी, इसमें सबसे पहले जब अल्लाह यहाँ फरमाता है फिर दुनिया वल आखिरा, कि आखिरत के
دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اس میں یہ سوال آ سکتا ہے کہ کس کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ. تو اس کو سمجھنے کے لیے جو پچھلی آئی تھی اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نشان بتاتا ہے تاکہ ہم غور کریں. تو اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تاکہ ہم اس دنیا میں اور آخرت میں بھی غور کریں. اس کے بعد پھر کیونکہ اس سے پہلے جو آیات تھی ان میں جنگ کے بارے میں بات ہو رہی تھی کہ جنگ کس طرح کرنی چاہیے اور جنگ میں کون کون سے اصول ہیں، یہ سارا اس طرح کا موضوع تھا. تو جنگ کا ایک نتیجہ، ایک برا نتیجہ یہ ہے کہ بہت سے ایسے بچے ہوتے ہیں جن کے والدین جنگ میں مر جاتے ہیں. تو اب نیچرلی مسلمان اس کے بعد یتیم کے بارے میں سوال پوچھتے ہیں. تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کی جو اصلاح ہے، ان کی اصلاح کرنا اس میں بہتری ہے. تو چونکہ اس زمانے میں مسلمانوں کی جنگیں ہو رہی تھی تو اس لیے پھر انہوں نے یتامہ کے بارے میں پوچھا تھا، اور اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے کہ اگر ہم یتیموں کا خیال رکھیں اور ان کی اصلاح کریں اس میں ہماری بہتری ہوگی. تو اس کے متعلق اگر ہم حدیث میں بھی دیکھیں تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اور وہ والا شخص جو یتیم کا خیال رکھتا ہے وہ قیامت کے دن 2 انگلیوں کی طرح قریب ہوں گے. اور پھر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ سب سے بہتر گھر وہ ہے جس میں یتیموں کی اچھی پرورش ہو. تو اس کے متعلق کافی ایسی ہیں، اگر ہم قرآن میں بھی پڑھیں تو اللہ تعالیٰ، میں نے اس کے بارے میں پہلے بھی بات کی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی فرماتا ہے کہ اپنے جو پیسے ہیں اور جو مال ہیں اس کو ہمیں یتیموں پہ بھی خرچ کرنا چاہیے. اور اس کے لیے جماعت میں بھی ایک فنڈ ہے، سیدنا بلال فنڈ. تو جو سیدنا بلال فنڈ ہے اس میں جو پیسے ہیں یا جو لوگ اس میں پیسے دیتے ہیں وہ یتیموں کی پرورش اور ان کا خیال ان کی ایجوکیشن وغیرہ کے لیے ہے. تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بھی ایک بات یاد کراتا ہے کہ واللہ یعلم المفسد من المصلح، کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کون فساد کر رہا ہے اور کون اصلاح کر رہا ہے. کیونکہ یہ بھی ایک انفارچونیٹ بات ہے کہ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ جس گھر میں یتیم جاتے ہیں یا جس گھر میں لوگ یتیموں کا خیال رکھ رہے ہیں ان میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ ان کا اچھا خیال نہیں رکھا جاتا یا ان کی ابیوز ہوتی ہے، ان سے بد سلوک ہوتا ہے. تو اس طرح کی کافی واقعات ہیں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کون اصلاح کر رہا ہے اور کون فساد کر رہا ہے، تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ ہم نے ایک دن اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے. تو اگر ہم یتامہ یا ایسے بچوں کا خیال رکھ رہے ہیں تو ہمارے لیے یہ لازمی ہے کہ ہم ان کا اچھا خیال رکھیں اور ان کے ساتھ ایسا کوئی برا سلوک نہ کریں. پھر سورۃ النساء میں بھی اللہ تعالیٰ اس موضوع پہ تھوڑا سا اور جو یتیم کا موضوع ہے اس کو اور آگے بیان کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو لوگ یتیم کا خیال رکھ رہے ہیں اگر ان یتیموں کے والدین نے ان کے لیے کوئی پیسہ چھوڑا ہے یا کوئی وراثت چھوڑی ہے تو جن لوگ جو بڑے ہیں، جو گارڈینز ہیں، وہ اس میں سے پیسہ نہ کھائیں. اور اگر کچھ کھانا ہو، اگر بندہ جیسے غریب ہے تو صرف ان یتیموں کا خیال رکھنے کے لیے اس میں سے وہ پیسہ لے لیں، لیکن خود اس کو نہ کھائیں بے انصافی سے. اور جب وہ یتیم بڑے ہو جائے تو پھر وہ پیسے ان کو دے دیں، کیونکہ وہ اصل میں ان کے پیسے تھے. یہ ایک امانت تھی جو اس گارڈین کو دی گئی تھی، جو بندہ ان کا خیال رکھ رہا ہے. اس کے بعد پھر کیونکہ اس زمانے میں جنگ ہو رہی تھی اور بہت سے قیدی وغیرہ بھی آتے تھے اور اکثر وہ جو قیدی تھے وہ مشرک تھے. تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مشرکین سے نکاح نہ کرو، مشرکین سے شادی نہ کرو یہاں تک کہ وہ مسلمان نہ ہو، یہاں تک کہ وہ ایمان نہ لائے. تو یہ ایک سوال بھی اٹھتا ہے. تو کیونکہ اس زمانے میں بھی ایک ہی سوسائٹی میں، ایک ہی معاشرے میں مسلمان بھی تھے، یہودی بھی تھے، مشرکین بھی تھے. تو یہ بھی ایک نیچرل سوال تھا. تو اس کے متعلق ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جہاں تک ممکن ہو ہمیں ایز اے مسلم ہمیں مسلمان سے ہی شادی کرنی چاہیے. ایک مرد کو ایک مسلمان سے اور پھر ایک عورت کو بھی ایک مسلمان سے شادی کرنی چاہیے. بعض ایسی سچویشنز ہیں جس میں ایک
اہل کتاب سے بھی مرد شادی کر سکتا ہے، لیکن یہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ یہ بھی جو چیزیں ہیں یہ ایکسیپشنز ہیں، اور اگر ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دیکھیں تو اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اکثر مسلمانوں سے ہی کی تھی شادی، اور جب کسی اور سے کی تھی تو وہ والی عورت بھی بعد میں مسلمان ہو گئی تھی. تو ہاں اہل کتاب سے شادی ہو سکتی ہے، لیکن پرائیورٹی جو ہے پہلے کوشش کرنی چاہیے کہ مسلمان سے ہی شادی ہو، کیونکہ جب ہم شادی کرتے ہیں ایک شخص سے تو آپس میں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ اگر دونوں جو میاں بیوی ہیں اگر ان کے آپس میں کمپیٹیبلٹی ہے، اگر ان کے جو اصول ہیں، جو باتیں ہیں، جو سوچ ہیں وہ سیم ہونی چاہیے، یا وہ ملتی جلتی ہونی چاہیے، تاکہ گھر میں کوئی ایسا بعد میں کوئی مسئلہ نہ ہو یا کوئی اختلاف وغیرہ نہ ہو. تو اگر دو لوگ مختلف بیک گراؤنڈ سے آئیں تو زیادہ ممکن ہے کہ ان کے آپس میں کوئی اختلاف وغیرہ ہو سکتا ہے. تو اس لیے جہاں تک ممکن ہو تو کوشش کرنی چاہیے کہ مسلمان سے شادی کرے. اور پھر اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حتیٰ یؤمنوا کہ یہاں تک کہ وہ ایمان لائیں، اس کا یہ مطلب ہے کہ ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ لیکن بہرحال مسلسل اللہ تعالیٰ کا جو پیغام ہے وہ اس کو دے لوگوں کو، اور وہ تبلیغ کرے، اور اس کے ارد گرد جو غیر مسلمان ہیں ان کو اللہ تعالیٰ اور اسلام کا پیغام دے، تاکہ ان کو پتہ ہو کہ اسلام کا پیغام کیا ہے. تو یہ آج کے درس یہاں پہ ہم ختم کرتے ہیں. تو اس میں بس یہ تھا کہ یتامہ کے متعلق اللہ تعالیٰ یتیموں کی جو پرورش کرتے ہیں اور یتیموں کا جو خیال رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان کا رتبہ بہت اونچا ہے. اور لیکن ہمیں ساتھ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اگر ہم کبھی یہ یتیم یا ایسے بچے کا خیال رکھیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہوگا. اس لیے ہمیں ان کی اچھی پرورش، اچھا خیال رکھنا چاہیے، اور کوئی قسم کی ابیوس یا کوئی بے انصافی ناانصافی ان سے نہیں کرنی چاہیے. اور پھر آخر میں جب شادی کی بات ہوتی ہے، کیونکہ اس وقت بہت سے قیدی آئے تھے، تو شادی کی بات جو ہوتی ہے ہمیں مسلمان سے جہاں تک ممکن ہے شادی کرنی چاہیے. تو انشاءاللہ ہم اگلے ہفتے انشاءاللہ ہم کل اس کو کنٹینیو کریں گے. جزاک اللہ. السلام علیکم.